ایک بڑا یوں سمجھے کہ سوال ہوتا ہے مفتی صاحب کہ ہم کافر ہیں یا مسلمان، اس بات کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی یہ عموماً علماء کی طرف، مفتیان کرام کی طرف کہا جاتا ہے، تو بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ایمان کی اہمیت کیا ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے؟ تو یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ یعنی آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عالم یا مفتی جب وہ کسی کو اسلام کے بارے میں یا کفر کے بارے میں سمجھاتا ہے تو اس میں اس کا ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کون سا اس کے اوپر پیسے ملنے ہوتے ہیں، یا اس کو کوئی محل بنگلہ ملنا ہے، یا اس کو گاڑی ملنی ہے؟ وہ اپنا وقت نکال کے، وہ اپنی توانائی صرف کر کے، وہ دوسرے کی منت سماجت کر کے جو اس کو سمجھا رہا ہے، جو اس کو بتا رہا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو اسی کو ہے جس کا دین ایمان بچایا جا رہا ہے، صحیح، جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں عالم کیوں اس کے اوپر کلام کرتا ہے، وہ اسلام کفر کے مسائل پہ، بہت ساری چیزوں پہ کیوں کلام کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے دین کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ صحیح، خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے بچاتے ہیں۔ صحیح، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت ہے، اللہ، جہنم کی صورت میں، دائمی عذاب کی صورت میں، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لہذا بحیثیت خیر خواہ اور بحیثیت مسلمان ایک عالم دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے دین ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ اسے بتاتا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اسے بتا رہا ہوتا ہے، وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو سمجھانا اور بتانا جب کسی کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے ہے، تو اسے تو دنیا میں کوئی بھی شخص برا نہیں کہتا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ عالم ان موضوعات پہ کیوں کلام کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو اللہ عز و جل کے احکام ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ قرآن مجید کی ایک بھی آیت ہو اور جو بندہ پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ صحیح، اب قرآن مجید کی ایک آیت تو نہیں ہے، قرآن مجید کی 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان 6000 سے زیادہ جو آیتیں ہیں ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تقریباً ہر صفحے کے اوپر اسلام اور کفر کی بات ہے۔ اس کے بارے میں کسی عقیدے کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، رسالت کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ کی آیتوں پر ایمان کی بات ہوگی، جنت جہنم کی بات ہوگی، سابقہ نبیوں کی بات ہوگی، فرشتوں کی بات ہوگی، یعنی وہ چیزیں کہ جن کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پورا قرآن مجید اس سے معمور ہے، وہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی پتہ ہے تو دوسرے کو پہنچا دو۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جملے یا کلام ایسے ہیں کہ جو توحید کے خلاف ہیں، کوئی کلام ایسا ہے کہ جو دین اسلام کے خلاف ہے، کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کے خلاف ہے۔ تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن کے احکام دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ عالم کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، مولوی کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، وہ تو اپنے نبی کے ایک حکم پر عمل کرتے ہوئے بات آگے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں بات آگے تک پہنچانا، بتانا اور ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ ایمان سے فارغ ہو گئے، تو یہ تو ڈیسیشن لے لیا آپ نے، بتایا تو نہیں۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی شے کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، تو آخر اس کا جو مرتکب ہوگا اس کے اوپر کوئی تو حکم لگے گا۔ ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ والی حرکت جو ہے یہ چوری کہلاتی ہے، تو کرنے والا کیا کہلائے گا؟ چوری کہلائے گا، کرنے والا چوری کہلائے گا نا۔ آپ کہیں کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کا مال چھین لینا ڈکیتی کہلاتا ہے، تو یہ کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈاکو ہی کہا جائے گا نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب فعل آپ بتاتے ہیں تو فاعل کا حکم خود ہی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنت کا انکار کرے یا جہنم کا انکار کرے یا جنت کا مذاق اڑائے تو اس کا یہ فعل کفر ہوتا ہے، تو بھئی کرنے والا کیا ہوگا؟ تو اصل عالم جو بتا رہا ہوتا ہے وہ اس فعل کو بتاتا ہے، لیکن فعل کی اپنی بذات خود حیثیت نہیں ہوتی، پرابلم تو فاعل کون ہے؟ لہذا سمجھانا فاعل کو ہوتا ہے۔ جب فعل کی آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے فاعل کا حکم اس کے اندر موجود ہوتا ہے، لہذا یہ وہ بتانا اور سمجھانا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے ضمن کے اندر ایک فیصلہ بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے،
وہ بھی اس کے بھلے کے لیے ہی ہے۔ جو بنیاد تھی کہ خیر خواہی بنیاد تھی، جو بنیاد تھی کہ اللہ رسول کے احکام دوسرے تک پہنچانے تھے، کرنے والے نے وہی کام کیا ہے۔ اب اس کی تعبیر آپ یہ کہہ لے کہ اس نے فعل پہ حکم لگایا، یا اس کی تعبیر آپ یہ کہہ لے کہ اس نے فاعل کے اوپر حکم لگا دیا، بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو یہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد تھی وہ سب مسلمان تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کسی نے کفر کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا۔ تو جب ان کے درمیان فرق آیا، اختلاف ہوا، دین اور کفر کا دونوں کا ظہور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ حق اور باطل میں فرق کر دیں، تاکہ بتا دیں یہ فعل خدا کو پسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ کفر ہے، یہ ایمان ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اسی کام کے لیے تشریف لائے کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائیں۔ اب ہم ہیں مسلمان، نبوت کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب جو لوگوں کو حق و باطل بتانا ہے، جو کفر و اسلام کا فرق بتانا ہے، جو دین اور بے دینی کا فرق بتانا ہے، وہ تو علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ لوگوں کو اسلام اور کفر کے بارے میں بتانا یہ ایک نبی کی سنت نہیں ہے، جملہ انبیاء کی سنت ہے۔ تمام کے تمام نبی دنیا میں اسی لیے تشریف لائے، بتاتے رہے کہ یہ کفر ہے اور یہ اسلام، یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی بتاتے رہے۔ تو آج اگر علماء یہ بات لوگوں کو بتاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہو۔ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں آج جو آدمی عالم پر اعتراض کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا نبی ہوتا تو یہ اعتراض نہ کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے تو یہ اعتراض کرنے والے تب بھی ہوتے تھے۔ اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ کے نبی کفر اسلام کا بتاتے تھے تو ان کے مد مقابل لوگ اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ تم کون ہوتے ہمیں سمجھانے والے؟ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں تو ہمارے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، ہم تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، یہ باتیں کون سی شروع کر دی؟ تو ان کے مقابلے میں بھی اس طریقے سے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے، یہ کون سی آپ نئی باتیں لے کے آ گئے، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت یہ بات وہ کرتے تھے کہ جو دین سے بالکل ہی بے علم تھے، لا علم تھے، غیر مسلم تھے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ وہ لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی تم کون ہوتے ہو ہمیں دین کے بارے میں بتانے والے؟ بھی عالم اگر یہ نہیں بتائے گا تو اور کیا بتائے گا؟ اور اگر عالم نہیں بتائے گا تو پھر تمہیں پتہ کہاں سے چلے گا؟ دین خود پڑھتے نہیں، عالم کے سنتے نہیں، تو بتائیے پھر دین کی کوئی اہمیت بھی آپ کی نظر میں ہے یا نہیں؟ تو یہ ہے معاملہ۔